السلام علیکم۔ ایک بڑی تشویش کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں وہ چوری ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی زندگی میں کسی وقت میں یہ فیصلہ کرتا ہے، بیسیکلی یہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، وہ یہ غور کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ یار یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں یہ کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا اور وہ رستے اختیار کرنا کہ جن پہ چل کے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، میں کچھ اس سلسلے میں کافی سستی، کاہلی، لاپرواہی اور غفلت کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اب سے جو ہے میں اپنے اعمال کو ذرا تھوڑا اپ گریڈ کرتا ہوں، بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو وہ ایک سمجھے ایک لسٹ بناتا ہے وہ بندہ ذہنی طور پہ کہ ٹھیک ہے بھئی اب سے میں نہ تہجد بھی پڑھوں گا، انشاءاللہ فجر باجماعت پڑھوں گا، اور قرآن کریم سے میں بہت دور ہو چکا ہوں، میں اس کا کچھ ایسا کروں گا کہ دن میں کسی وقت میں جب بھی موقع ملے ایک سپارہ نہ صحیح تو کم از کم 1/4 سپارہ پڑھا کروں گا، اور مغرب کی نماز کے بعد میں سورۃ واقعہ پڑھوں گا، عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھوں گا انشاءاللہ، اور اس طرح وہ کچھ آئٹمز ایڈ کرتا ہے، یعنی بہت بڑے مشقت والے کام نہیں ایڈ کرتا، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کچھ وہ چیزیں جو کہ میں کر سکتا ہوں لیکن میں کر نہیں رہا، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، اور یہ کہ وہ کہتا ہے میں عصر سے پہلے 4 رکعت جو سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھا کروں گا، کیونکہ یہ سب یعنی اللہ سے قریب ہونے کے ذریعے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے ان اعمال پہ، ان چیزوں پہ عمل درآمد شروع کر دیتا ہے، سب آئٹمز پہ اکٹھا تو نہیں خیر، لیکن جتنا جتنا اسے مطلب ہو سکتا ہے نا بند پڑتا ہے وہ کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس کا دل بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں دیکھو اب تو میں مطلب فجر بھی واجبات پڑھ رہا ہوں، اور اب میں تہجد بہت لمبا چوڑا تو نہیں لیکن چلو ابھی میں نے 2 رکعت سے ہی سٹارٹ کیا ہے، میں فجر کا وقت شروع ہونے سے کوئی 20 منٹ پہلے اٹھ جاتا ہوں، 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، کچھ دعا کر لیتا ہوں۔ اسی طرح قرآن کریم بھی وہ دیکھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس نے اپنی زندگی میں اضافہ کیا ہے قرآن کریم پڑھنے کے سلسلے کا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، یعنی پہلے تو اس کو ایک خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے نا کہ میں نے بڑا صحیح کام کر لیا ہے، میں نے یہ جو اپنے اعمال جو ہیں آپٹیمائز کیے ہیں، ان کو تھوڑا مضبوط کیا ہے، تو یہ بڑی مزے کی بات ہے، زبردست بات ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو چیزیں اس نے ایڈ کی تھی نا وہ غائب ہو رہی ہیں اس کی زندگی میں سے غیر محسوس طریقے سے۔ مثلا وہ وضو کر کے مصلی کی طرف جا رہا ہے اپنے گھر میں کہ بھئی میں ابھی 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کے پڑھتا ہوں، تو راستے میں وہ کیا دیکھتا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، وہ لیونگ روم میں سے گزرتا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، ادھر وہ رک جاتا ہے کیونکہ عجیب سی چیز دیکھنے کے لیے، اوہو یار یہ میں ذرا دیکھ لوں، میں بس ابھی ہلکا سا یہ سن لوں ذرا اور پھر میں جا رہا ہوں نفل پڑھنے۔ پہلے وہ کھڑا ہو کے ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد جناب وہ اس میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ وہ وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے، ہلکا سا اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں نفل پڑھنے، پھر اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے ہاں میں اٹھ رہا ہوں نا، جا رہا ہوں، تھوڑا سا دیکھ لوں۔ پھر وہ وہاں پہ اس ٹی وی میں یا اور اس طرح کی بعد میں چیزوں میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ اب جب اس کو اس کا ضمیر کہتا ہے نا کہ یار وہ تم نفل پڑھنے جا رہے تھے، تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہاں اچھا دیکھتا ہوں، چلو یار کوئی بات نہیں، کل ٹرائی کروں گا، کوئی بات نہیں، نفل ہی ہے نا، کون سا فرض ہے۔ اس طرح سے وہ اعمال اس کی زندگی سے پہلے تو آپ سمجھیں کہ چوری ہو گئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اب اس نے اپنے دل کو تسلیاں بھی دینی شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے بھئی یہ
اس طرح سے چلے گا کوئی بات نہیں، کل میں 4 کی بجائے 8 نفل پڑھ لوں گا، لیکن آج اسی طرح ہی چلنے دیتے ہیں۔ کرتے کرتے اسی طرح باقی آئٹم بھی جو اس نے اپنی زندگی میں ایڈ کیے ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح ہی چھٹتے جاتے ہیں غیر محسوس طریقے سے۔ یعنی ایک تو چوری وہ ہوتی ہے نا جو کہ آپ دیکھتے ہو، مثلا جیسے آپ اپنے گھر گئے، گھر کا گیٹ کھولا، گاڑی اندر پارک کی، تو اچانک لان میں نظر پڑتی کہ یار یہاں پہ 8 گملے پڑے تھے، یہ تو 2 رہ گئے ہیں، تو واضح یا کلیئر کٹ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ 4 گملے چوری ہو گئے ہیں۔ یا کوئی شخص پارکنگ میں واپس آتا ہے، دیکھتا ہے اس کی بائک سرے سے غائب ہے، تو اس کو اسٹریٹ اوے پتا چل جاتا ہے کہ بائک چوری ہو گئی ہے۔ لیکن ایک چوری ہوتی ہے اس طریقے سے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب بعض اوقات آپ دیکھتے ہو آپ کے والیٹ میں پیسے کچھ کم ہوتے ہیں، آپ کہتے ہو یار اب پتہ نہیں، میں نے کوئی اس طرح ایگزیکٹ گنے تو نہیں تھے، ایک اندازہ ہی ہے میرا، چلو چھوڑو اگلی بار دیکھتا ہوں۔ پھر محسوس ہوتا ہے کہ پیسے کم ہو رہے ہیں، لیکن مطلب آپ کو اس میں صحیح نہیں پتا چلتا کہ ہو کیا رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے جو ہے نا وہ چیز چوری ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ اعمال چوری ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو ہمارا نفس ہے یا شیطان ہے، وہ ہمیں جو ہم نے اعمال ایڈ کیے ہوتے ہیں ان سارے اعمال کو واپس چھڑا کے دم لیتا ہے، اور بس اس طرح سے ہم پھر واپس اسی پرانی ڈگر پہ آ جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں، آپٹیمائز کر سکیں، تھوڑا یعنی مضبوط کر سکیں، تو پھر اس کا دھیان بھی رکھنا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں، اللہ کی رحمت ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ گڑبڑ ہونے لگی ہے، میں تو نفل پڑھنے کے لیے مصلی کی طرف جا رہا تھا، یہ میں کدھر ٹی وی کے پاس رکا ہوں۔ اسی وقت اپنے آپ کو اللہ نے ہمیں یہ استطاعت دی ہے کہ جب بھی ایسا ہونے لگے ہم اسی وقت اپنے آپ کو جو ہے کاؤنٹر اٹیک کریں اپنے اس خیال کے اوپر کہ نہیں میں نے نہیں رکنا یہاں پہ، میں نے نہیں بیٹھنا، کچھ بھی لگا ہوا ٹی وی پہ، یا میں نے ای میل نہیں چیک کرنی اس وقت، بس اسٹریٹ مصلی پہ جانا ہے اور میں نے نفل ادا کرنی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ پاسبل ہے اس چیز کو کاؤنٹر کرنا، صرف اس کے لیے ہمیں شعوری طور پہ کوشش کرنی پڑتی ہے، الرٹ رہنا پڑتا ہے کہ ادھر سے اٹیک ہونا ہے ابھی، تو اس سے میں نے بچنا کیسے ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے قریب آنے والے رستوں پہ چلنے کی توفیق دے تو پھر اس کی بڑی مطلب ہمیں نا شعوری طور پہ حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ بیٹل ہے، یہ ایک بٹن پریس کرنے والی بات نہیں ہے کہ آج تک میرے اعمال ڈھیلے تھے، میں مطلب باعمل مسلمان نہیں تھا، اب میں ایک بٹن پریس کروں گا تو بس اس کے بعد میں جو ہے نا آٹومیٹیکلی پرماننٹلی جو ہے ایک باعمل شخص بن جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ شیطان کے ساتھ اور نفس کے ساتھ ہماری ایک جنگ ہے جو چلتی رہے گی، ان اینڈنگ آن گوئنگ بیٹل، آخری سانس تک وہ ہمیں گراتا رہے گا۔ جب تک تو آپ اپنے نفس کی، اپنی خواہش کی اطاعت کرتے رہیں گے نا، تب تک تو آپ کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے ٹھیک ہے بھائی یہ بندہ پہلے ہی یعنی اللہ سے دوری والے رستے پہ، اس کو نہیں چھیڑنا۔ لیکن جیسے ہی آپ کوشش کریں گے اللہ کے قریب ہونے والے رستوں پہ چلنے کی، تو وہ ضرور اٹیک کرے گا، اور وہ مسلسل جنگ ہے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس جنگ کو لڑنے کے لیے اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے جو نفس اور شیطان سے ہماری ہوتی ہے، اس کے ہمیں اسباب اور سلسلے اور استطاعت دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے بڑے دھیان کے ساتھ جو ہے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، بس یہ بات ہے۔